بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں علی عباس رضوی پروگرام ایران امروز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایران امروز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف شعبوں اور مختلف میدانوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی اور پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا ہے، خواہ وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو یا دفاعی ہو۔ پچھلے دنوں ایران کے شمالی شہر نوشہر میں ایران کی بحریہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی پہلی نمائش یا پہلی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور اس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بحریہ کی توانائیوں اور اس کے اقتدار کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معزز مہمان اور ایران کی فوج کی بحریہ کے سربراہ ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری، جو اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے چیف ایڈمرل ہیں۔ ان سے ہماری گفتگو ہوگی مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ناظرین جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی بحریہ جو ہیں وہ علاقے میں اپنی طاقت، توانائی اور اقتدار کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بحریہ نے حال اور ماضی میں وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ جو زماں زدِ خاص و عام ہیں۔ چنانچہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے متعلق ایک نمائش یا کانفرنس بھی، جو کہ پہلی نمائش یا کانفرنس تھی ایران کے شمالی شہر جو کہ ساحلی شہر ہے نوشہر، اس میں منعقد ہوئی تھی، اور جس میں خود جناب حبیب اللہ سیاری صاحب جو کہ ایران کی بحریہ کے سربراہ ہیں اور چیف ایڈمرل ہیں وہ موجود تھے۔ اور اسی طرح اس کانفرنس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی نے بھی شرکت کی اور انہوں نے بھی خطاب کیا۔ ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بحریہ کے سربراہ چیف ایڈمرل ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں۔ ایڈمرل صاحب، ابھی نوشہر میں جو نمائش اور کانگریس یا کانفرنس منعقد ہوئی تھی بحریہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے متعلق، جس میں آپ بھی موجود تھے، اس کانفرنس اور نمائش کے انعقاد کا مقصد میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ اولین ہمایش جی، یہ سب سے پہلی ایک کانفرنس تھی ہماری بحریہ کی ٹیکنالوجی کے بارے میں، جو گزشتہ ہفتے جو ہے وہ ہم نے منعقد کی تھی۔ اس کانفرنس کے اہداف کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا ہدف ہمارا یہ تھا کہ ہم مسلح افواج کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات پر عمل کر سکیں، تاکہ اپنے ملک کو اور اپنے مسلح افواج کو آگے بڑھا سکیں۔ اور اس کے بعد دوسرا ہدف ہمارا اپنے بحریہ کے سسٹموں کو آگے بڑھانا، ماڈرن بنانا، اور اسی طرح سے بحریہ کے لیے جدید سمندری ٹیکنالوجیز حاصل کرنا، جو کہ ہمارے ماہرین نے بنائی ہے۔ اسی طرح سے بحری تحقیقاتی مراکز کے درمیان تعاون کو مزید آگے بڑھانا اور مختلف دفاعی صنعتوں کے درمیان تعاون اور رابطے بڑھانا ہے۔ یہ اختصار سے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ اہداف تھے ہماری کانفرنس۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری صاحب۔ دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ 3 عشروں سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے خاص طور پر دفاعی میدان میں اسلامی نظام نے کافی ترقی کی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دفاعی شعبے میں اس وقت آپ کی بحریہ کا مقام کہاں پر ہے اور کس سطح پر ہے؟
بسیار سوال بجا و خوب بڑا است. اچھا شما یک اور مقایسه کوچیک انجام اہم بدهید. سوال آپ نے کیا تھا. میں ایک چھوٹا سا موازنہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بحریہ میں ہماری کیا پوزیشن ہے. انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے ہمارے سارے کام سب کچھ یعنی کل پرزے بنانا، فوجی ساز و سامان کی نگہداشت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیرونی ماہرین انجام دیتے تھے. اچھا ہمارے پاس جو ہے وہ کیڈٹ کالج بھی نہیں تھا نیوی کے پاس ہماری، اور پہلا کیڈٹ کالج جو ہے وہ مرحوم امام خمینی قدس سرہ کی حکم سے جو ہے وہ قائم ہوا ہے. آپ بحریہ کے مختلف شعبوں میں جیسے ہتھیاروں کے ساز و سامان کی نگہداری ہے، سافٹ ویئر کا شعبہ ہے، ہارڈ ویئر کا شعبہ ہے، ہماری ٹیکٹیکل ہماری جو فکر ہے، یہ سارے کام جو ہے وہ ہم نے کیے ہیں. اور ہماری ماہرین کی فکر کا نتیجہ ہے. اس زمانے میں جو انقلاب سے پہلے تھا، کوئی چیز بنانے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹرائر جنگی جہاز بنا سکتے، جبکہ آج ہم نے ڈسٹرائر جنگی جہاز بنا لیا ہے اور مختلف شعبوں میں ہماری بحریہ خود کفالت کی طرف بڑھ رہی ہے. اور ہمارے جو نیوی کے ماہرین ہیں وہ ہماری ہی کالجز اور یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل ہیں، اور انہوں نے انہی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کر کے اپنی نیوی کو آگے بڑھایا ہے اور آگے بڑھا رہے ہیں. اور آج ہم میزائل لانچ کرنے والا جنگی جہاز بنا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے ڈسٹرائر بھی بحری جنگی جہاز ڈسٹرائر جس کا نام جمران ہے وہ بھی بنایا ہے. کیا یہ ہماری چھوٹی کامیابی ہے؟ یہ ہماری عظیم کامیابیاں ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہاں تک کہ 70 کی دہائی تک بھی جو ہے وہ 10 سال انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی آبدوز بنانے کی کسی کو فکر نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ہم آبدوز بھی بنا رہے ہیں اور بڑی آبدوزوں کی جو ہے وہ اوور ہالنگ اور بنیادی مرمت ہم لوگ کر لیتے ہیں اور اس کو ریپیئر کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ہماری جو ٹیکٹکس ہیں، ہمارے جو طریقے ہیں، حکمت عملی ہے، اس کا سرچشمہ 8 سالہ دفاع مقدس کا ہمارا تجربہ ہے. اور یہ تجربہ خود ہمارے ماہرین نے اپنی زحمت سے اور اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اور ہم نے ان سارے میادین میں بے پناہ شرکت کی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بحریہ نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور ہم اپنے رہبر معظم انقلاب اسلامی کی تدابیر پر عمل کرنا اپنا نصب العین سمجھتے ہیں، اور اسی راستے سے ہم نے یہ ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور آپ بین الاقوامی پانیوں میں ہماری کامیابیوں کو دیکھیں، یہاں پر بھی ہمارے رہبر عزیز کی تدبیروں سے ہمیں پیش رفت حاصل ہوئی ہے اور ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ہمارے مفادات کا تحفظ ہوا ہے. اور ہم صرف اور صرف اپنے وطن کا دفاع کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور کسی کے بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ بھی میں کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ 20-25 برس سے خاص طور پر دشمن نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف شدید ترین پابندیاں عائد کی، لیکن تمام تر پابندیوں کے باوجود دفاع کے میدان میں، دفاعی صنعت کے میدان میں دفاعی شعبوں کے جوانوں نے
جہادی تفکر کے ساتھ آگے قدم بڑھایا، اور آج دفاعی شعبوں میں ایران اس قدر طاقتور ہے کہ علاقے کی بلا منازع طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی دفاعی قوت ہے، ایران کی دفاعی ڈاکٹرین میں اس کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے کہا، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں نے پابندیاں لگا کر اسلامی نظام پر دباؤ ڈالنا چاہا، اور مختلف طرح کی پابندیاں جو ہیں وہ ہمارے ملک پر عائد کر دی ہیں۔ دیکھیں، اصولی طور پر پابندی جو ہے وہ کوئی مثبت امر نہیں ہے، لیکن ہم پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہم نے ان پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کر دیا، اپنے جوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے موقع میں تبدیل کر دیا۔ جب کسی پر پابندی لگائی جاتی ہے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم نے بھی یہی کیا، اور ہمارے رہبر نے بھی یہ فرمایا ہے کہ کسی زمانے میں ہمارا ملک محاذوں کے لیے خاردار تار خریدنا چاہتا تھا، لیکن دشمن ہمیں یہ خاردار تار بھی نہیں دیتا تھا، اور ہم اس سے آگے بڑھے۔ ہم نے کل پرزے بنانے شروع کیے، بحریہ کے ساز و سامان بنانے شروع کیے، فضائیہ کے ساز و سامان بنانے شروع کیے۔ دیکھیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اور آج آپ یہی دیکھ رہے ہیں ایران میں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا، رہبر انقلاب اسلامی کے حکم کی اساس پر بحریہ میں بھی جو ہے وہ علمی سائنسی جہاد کا شعبہ کھولا گیا ہے، جو تحقیقاتی جہاد کا شعبہ کہلاتا ہے، جس نے بڑی محنت کی اور ضرورتوں کے ساز و سامان بنانے میں بے حد کامیابی حاصل کی۔ اور آپ جو میزائلی سسٹم اور یا جو ڈسٹرائر کی تیاری ہے، یا جو بیسک ریپیئرز ہیں، ان ساری چیزوں میں ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ساری محنت ہمارے جوانوں کی جہادی کوششوں کی مرہون منت ہے، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر طرح کے خطرے کو اپنے لیے موقع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے ان پابندیوں کو اپنے لیے جو ہے وہ علم اور سائنس کے ذریعے ملک کو آگے بڑھانے کے موقعوں میں تبدیل کیا، اور الحمدللہ آج ہم اپنی بہترین پوزیشن میں ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری صاحب سے، انہوں نے بہرحال شرف بخشا وقت دیا ہمیں، یہاں تشریف لائے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی توانائیوں اور خاص طور پر بحریہ کی توانائیوں سے متعلق ہماری گفتگو ان سے جاری رہے گی۔ لیکن یہاں پر ایک رپورٹ ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سید حسن زیدی، ایک اور رپورٹ لے کر حاضر خدمت۔ آج ہم آئے ہیں ایران کے ایک اور یونیورسٹی میں، جو اسلامی انقلاب کے بعد بہت زیادہ اس نے ترقی کی، اور یہ ترقی گزشتہ 24 سال میں بے نہایت تھی، اور بہت زیادہ اہم تحقیقات اس میں ہوئی ہیں، اور یہ ہے ایران کے بحریہ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ یہاں پر مختلف جو تحقیقات ہوتی ہیں اس سلسلے میں یہاں پر ایک نشست اور اسی کے ساتھ
ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے, یہ پروگرام ملاحظہ فرمائیے اور اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو یقیناً معلومات فراہم ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. خدمتتون عرضم که ما بر اساس تدابیر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یونیورسٹی میں تحقیق اور ٹیکنالوجی کے شعبے کا سربراہ اور اسی طرح نئی بحری ٹیکنالوجیوں کے اجلاس کا سیکریٹری ہوں. قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے جو مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں, گزشتہ سال ایک نشست میں فرمایا تھا کہ ہمیں صرف موجودہ وسائل پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ نئی نئی ٹیکنالوجی اور وسائل تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کے اسی فرمان کی بنیاد پر ہم نے ایک پروگرام تیار کیا کہ انشاءاللہ اپنی ٹیکنالوجی کو فروغ دیں اور سائنسی مراکز, یونیورسٹیوں, اداروں اور انسٹیٹیوٹس کے باصلاحیت افراد کی توانائیوں سے استفادہ کریں اور انشاءاللہ نئی بحری ٹیکنالوجیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں. ہم نے اپنے اہداف تک تیز رفتار رسائی کے لیے کچھ نکات مد نظر رکھے اور بحمداللہ ہم نے انہیں حاصل بھی کر لیا. نئی بحری ٹیکنالوجیوں کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان میں سے کچھ دفاعی سسٹم سے متعلق ہیں اور کچھ عمومی مسائل سے متعلق ہیں جنہیں جہاز رانی یا آئل ٹینکرز کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا اور اس اجلاس کے تناظر میں ٹیکنالوجیوں کی ضرورت کی شناسائی کی اور پھر انہیں اس اجلاس میں پیش کیا. اس اجلاس میں تمام یونیورسٹیوں, اداروں اور علمی و سائنسی مراکز نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اور ہم اپنے مد نظر تمام مسائل کو پیش کرنے میں کامیاب رہے. مثال کے طور پر دفاعی شعبے میں سطح سے سطح تک مار کرنے والے ہتھیاروں, سمندر کے اندر سے مار کرنے والے وسائل, لیزر میزائل, ٹارپیڈو, غیر فعال دفاعی سسٹم, آپٹیکل سسٹم اور اسی طرح کی بہت سی چیزوں کو اس اجلاس میں پیش کیا گیا اور تمام محققین نے اس سلسلے میں اپنے مقالے اور نظریات پیش کیے. ہمارا ارادہ ہے کہ جس طرح سے مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے ہدایت کی ہے, تمام اداروں کو ان کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے تیار کریں, کیونکہ بحریہ کی ذمہ داری انتہائی حساس اور اسٹریٹجک ہوتی ہے اور ہمیں قائد انقلاب اسلامی کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھنا ہے. اگر ہم بین الاقوامی آبی حدود میں اپنی موجودگی کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور دور دراز کے سمندری علاقوں میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہتھیاروں, وسائل اور ٹیکنالوجی کو سب سے اعلیٰ سطح پر رکھیں. الحمدللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت ہم بین الاقوامی آبی حدود اور دور دراز کے سمندری علاقوں میں اپنی موجودگی درج کرا چکے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے نئی نئی ٹیکنالوجیوں کے میدان میں ہم بڑی حد تک خود کفیل ہو چکے ہیں. فناوری‌های نوین هست که الحمدلله در این زمینه خودکفا هستیم. ایران نے بحریہ کی ٹیکنالوجی کے سلسلے میں, چاہے وہ بحریہ فورسز کی ہو یا سول جو مختلف تحقیقات ہوتی ہیں, اس میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی ہے اور جیسا کہ مختلف لوگوں سے ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی اس میں سب ان لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تحقیقات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ دوستوں کے فائدے کے لیے بھی استفادہ کی جائیں گی. امید ہے کہ آج کا بھی پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. جی ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہو. جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معزز مہمان, اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بحریہ کے سربراہ چیف ایڈمرل ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری صاحب, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیاری صاحب, ابھی آپ نے نوشہر میں جو پہلی
کانفرنس ہوئی تھی اس میں فرمایا تھا اپنی تقریر میں کہ اوقیانوس ہند بحر ہند کے 36 ساحلی ملکوں سے آپ کے تجارتی تعلقات ہیں اور بحیرہ مازندران کی جو اہمیت ہے وہ انتہائی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ تو میں اس اہمیت کے بارے میں مزید آپ سے جو مواصلاتی اہمیت ہے بحیرہ مازندران اور بحر اوقیانوس ہند کے ملکوں کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی برقراری کے تعلق سے جو اہمیت ہے اس پر میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا۔ موقعیت جمہوریہ اسلامی ایران، دیکھیں اسلامی جمہوریہ ایران کی پوزیشن، جیوگرافیکل پوزیشن جو ہے وہ نہایت ہی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور اس سے ساری دنیا واقف ہے، اور ہم خلیج فارس میں ہیں، بحیرہ عمان میں ہیں اور اس طرف سے جو ہے وہ بحر ہند میں بھی ہیں، اور ہماری یہ 800-900 کلومیٹر کی جو سرحد ہے جو آبنائے ہرمز سے شروع ہوتی ہے وہ پاکستان تک پہنچتی ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ سرحد ہماری جو ہے وہ بحر ہند پر ہمیں جو ہے وہ اشراف ہمیں دلاتی ہے، اور بحیرہ خزر میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بڑی لمبی ساحلی سرحدیں ہیں، اور 5 ملکوں کے ساتھ ہم اس سمندر میں شریک ہیں بحیرہ خزر میں، اور جنوبی ساحلوں میں بھی ہم بحر ہند شمالی اور بحر ہند جنوبی میں ہمارے 36 ممالک ہمارے ہمسایہ ہیں، اور چونکہ ہم پوری طرح سے اس بین الاقوامی سمندر میں موجود ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہمارے 36 ساحلی ہمسایہ ممالک ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پورے سرحدی ملکوں سے اچھے اقتصادی اور تجارتی تعلقات رکھیں، کیونکہ یہ ان ملکوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اقتصاد اور اپنی معیشت کو فائدہ پہنچائیں اپنی بحریاؤں کے ذریعے، اور یہ بہت اچھا جو ہے وہ موقع ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ تقریباً 40 ممالک ہمارے بن جاتے ہیں سرحدی ہمسایہ ممالک، اور ہم لوگ آپس میں مختلف طرح سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ تعلقات رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک فکر رکھ کے جو ہے وہ ہم لوگ اپنے علاقوں میں سیکیورٹی قائم کر سکتے ہیں، برقرار کر سکتے ہیں، اور اگر ہم میں اتحاد اور یکجہتی آ جائے تو ہم سمندری ڈاکوؤں یعنی قزاقوں کے خلاف مؤثر قدم اٹھا سکتے ہیں، اور ہم ایک مثلث بنا سکتے ہیں کہ جس کا ایک نقطہ آبنائے ہرمز ہے، ایک باب المندب ہو، اور ایک نقطہ اس کا جو ہے وہ مالاکا ہو، تاکہ اس مثلث کے رقبے میں ہم باقاعدہ طور سے جو ہے وہ امن اور سیکیورٹی برقرار رکھ سکتے ہیں، تاکہ ساری دنیا کو اس سے فائدہ ہو، کیونکہ 2/3 آف ورلڈ ٹریڈ جو ہے وہ اس علاقے سے جو ہے وہ چلتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم یہ کام کر کے جو ہے وہ دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ دوستانہ
تجارتی اور اقتصادی تعلقات رکھ پائیں گے، اور یہ ہماری خصوصیت ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی جو ہے وہ نیوی جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک اہداف کے تحت ان مسائل کو حل کر کے ان تمام ملکوں سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس نے اس سلسلے میں خاصی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ اور رواں برس میں ہم نے آبنائے مالا کا عبور کیا اور سری لنکا گئے اور انڈونیشیا گئے، اور گزشتہ برس ہم لوگ سویز کینال سے عبور کر کے جو ہے وہ میڈیٹرینین پہنچے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ دوستی کو آگے بڑھانا ہے اور صلح اور امن کو فروغ دینا ہے، اور اسی کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ اور یہ جو مثلث میں نے عرض کیا ہے، دنیا میں یہ اسٹریٹجک اور حساس ترین خطہ ہے۔ اسی طرح سے بحیر خزر بھی ہے، اور بحیر خزر بھی نہایت حساس اور اسٹریٹجک حصہ ہے، اور ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم اس علاقے میں امن رکھیں۔ ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری صاحب، ابھی آپ نے تجارتی اقتصادی تعلقات کے حوالے سے بات کی۔ آج کی دنیا میں تجارت کو فروغ دینے میں ملکوں کے ساتھ سمندری راستے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور آپ نے اشارہ کیا کہ 36 ممالک آپ کے ہمسایہ ہیں بحری اور سمندری اعتبار سے۔ سمندری تجارت کی سیکورٹی اور سمندری لین دین کی سیکورٹی کو یقینی بنانے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بحریہ کا کتنا کردار ہے؟ یہ سوال بھی آپ کا بہت اچھا ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ خلیج فارس کی اہمیت بیان کی، اور ایران کی سرحد پہ واقع آبنائے ہرمز جو ہے وہ نہایت ہی اہم تجارتی پوائنٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی 90% تجارت اور لین دین جو ہے وہ سمندری راستوں سے انجام پاتا ہے، اور ہم بڑے بڑے جہازوں، کارگو جہازوں کے ذریعے جو ہے وہ تجارت کو فروغ دیتے ہیں، اور مختلف ملکوں کے درمیان لین دین ہوتا رہتا ہے۔ اور دنیا میں جو یہ تجارت جاری ہے، اس کو کبھی کبھی جو ہے وہ خطرے بھی لاحق ہو جاتے ہیں، اور اگر دنیا میں کہیں اگر جنگ ہو جاتی ہے یا کوئی بد امنی پیدا ہو جاتی ہے تو سارے ملکوں کو اس کا نقصان پہنچتا ہے، اور سارے اعداد و شمار موجود ہیں جو گزشتہ برسوں میں جو مسائل پیش آئے تھے اس میں دنیا کی تجارت کو کافی نقصان پہنچا تھا، اور خلیج عدن میں جو 87 میں پریشانیاں لاحق ہوئیں، مختلف ملکوں کے آئل ٹینکرز اور بحری جہازوں کو خاصی پریشانیاں پیش آئیں، لہذا ہر ملک کو ان خطروں سے مقابلہ کرنے اور امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بحری دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی ہدف کے تحت اسلامی جمہوریہ ایران نے خلیج عدن میں قزاقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بحریہ کی ٹیم بھیجی، اور یہ بحری ٹیم جب واپس کامیابی سے لوٹ کر آئی تو
عالمی سمندری سیکیورٹی کے ادارے نے ہماری کوششوں کو سراہا اور ہمیں اعزازی سرٹیفکیٹ بھی عطا کیا، اور ہم نے یہ کام اپنے لیے بھی کیا تھا اور دیگر ملکوں کے لیے بھی کیا تھا، اور ہم نے دوسروں کی بھی مدد کی تھی، اور اب بھی اسی پروگرام پر ہم عمل پیرا ہیں، اور خلیج عدن میں ہماری نیوی کی موجودگی کی بنا پر جو سب سے تعاون کر رہی ہے، امن قائم ہے۔ بہت شکریہ، ہماری گفتگو آپ سے جاری رہے گی ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، جناب ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری صاحب کی گفتگو جو ایران کی فوج کی بحریہ کے سربراہ اور چیف ایڈمرل ہیں جاری ہے، اور ان سے ہماری گفتگو ابھی اور باقی ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے کچھ چیدہ اور اہم خبریں ترتیب دی ہیں، پہلے اسے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایک بار پھر اپنے معزز مہمان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ خامنئی نے مجلس خبرگان کے سربراہ اور اراکین سے ملاقات میں استکبار کی جانب سے اس خطے کے مسائل کو اپنے مفادات میں حل کرنے کی سازش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس خطے میں سامراج کی موجودگی جارحانہ، توسیع پسندانہ، منہ زوری اور اپنے مقابلے میں ہر طرح کی استقامت اور مزاحمت کو ختم کرنے کے اہداف پر مشتمل ہے، لیکن سامراج اس استقامت کو ختم نہیں کر سکا ہے، نہ ہی وہ مستقبل میں ایسا کر پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شام کے تازہ ترین حالات جو کیمیاوی ہتھیار کے استعمال کے بہانے سے شروع ہوئے، ان کا ہدف بھی یہی ہے، لیکن امریکہ اپنی باتوں اور زبان درازی کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک انسانی مقصد کی خاطر اس مسئلے میں کودا ہے۔ آیت اللہ العظمہ امام خامنئی نے کہا کہ امریکہ ایسے موقع پر انسانی مسائل حل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جب اس کا ماضی گوانتانامو اور ابو غریب جیلوں، صدام کی جانب سے ایران کے مختلف شہروں اور حلبچے پر کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر خاموشی، پاکستان، افغانستان اور عراق میں بے گناہ افراد کے قتل عام پر مشتمل ہے۔ آپ نے کہا کہ انسانیت کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس بات پر یقین کر لے کہ امریکی اس کے حل کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے سنیوں کے نام پر تکفیری گروہوں کے کرائے کے ایجنٹوں کی سرگرمیوں اور اسی طرح بعض دیگر کرائے کے ایجنٹوں کی سرگرمیوں کی طرف جو شیعوں کے نام پر سرگرم ہیں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بزرگ سنی اور شیعہ علماء کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اسلامی فرقوں کے درمیان اختلاف نئی محاذ بندیوں اور اصلی دشمن سے غافل ہونے کا باعث نہ بن جائیں۔ آیت اللہ العظمہ خامنئی نے اسی طرح مصر کے حالات کے بارے میں کہا کہ اگر مصر میں اسرائیل سے مقابلے پر مبنی نعرے موجود ہوتے، امریکی وعدوں کے سامنے مصری حکام گھٹنے نہیں ٹیکتے اور اپنے اصولوں پر قائم رہتے تو آج عوام کے منتخب نمائندوں کے خلاف کھڑے ہونے والے افراد ان کے ساتھ ہوتے، اور نہ تو مصر کا ڈکٹیٹر جیل سے رہا ہوتا اور نہ ہی مصری عوام کے منتخب عوام جیل میں ڈالے جاتے اور نہ ان پر مقدمہ چلایا جاتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بیرونی مداخلت اور دہشت گردی کی تقویت کو خطے بالخصوص شام کے تمام تر مسائل کی جڑ بتایا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کے روز مجلس خبرگان کی 14ویں نشست میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کو خارجی سیاست کے حوالے سے مختلف موضوعات خاص کر خطے کے حساس مسائل کا سامنا ہے۔ صدر مملکت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ شام کی سلامتی و استحکام اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کہا کہ شام میں سب سے بڑی مشکل غیر ملکی مداخلت اور دہشت گردوں کو چھوٹ دیا جانا ہے۔ انہوں نے شام پر حملے کے سلسلے میں امریکہ اور برطانیہ سمیت مغربی حکومتوں کے مشکلات اور ان کے اپنے عوام کی جانب سے جنگ کی مخالفت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک اس خطے میں جنگ کے اثرات اور نتائج سے بخوبی آگاہ ہیں اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنگ ملکوں کے لیے کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ ڈاکٹر روحانی نے کہا کہ ایران اس بات سے آگاہ ہے کہ جنگ اس خطے میں کتنی زیادہ مشکلات اور مسائل پیدا کر دے گی، اس لیے ایران شام پر حملے اور جنگ روکے جانے کے لیے کسی بھی قسم کے سیاسی اور بین الاقوامی انسانی اور دینی اقدامات سے گریز نہیں کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل فرزاد اسماعیلی نے کہا ہے کہ ایران کی فضائی حدود
بین الاقوامی قوانین کے تحت دوست ممالک کے لیے پرامن اور ہر قسم کے معاندانہ فضائی اقدام کے لیے ناامن ہوں گی۔ انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم کی تشکیل کی سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریب میں کہا کہ ایرانی عوام نے انقلاب کی کامیابی، اپنے اقدار کی حفاظت اور اپنی آزادی و خود مختاری کے حصول کے لیے بھاری قیمت چکائی ہے، اور اسی بنا پر وہ اپنی عزت و سربلندی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج اسلامی تعلیمات اور ملک کے دفاعی نظام کے اصولوں کے مطابق نیز ایران کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر قائد انقلاب اسلامی کی کمان میں عالمی سامراج کی دھمکیوں اور خطرات کا مقابلہ کرنے اور تمام حریت پسند، خود مختار اور دوست ممالک کے لیے امن و دوستی اور سلامتی کو فروغ دینے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی بھرپور طاقت کا استعمال کریں گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ علاؤالدین بروجردی نے ایک وفد کے ہمراہ شام اور لبنان کا دورہ کیا۔ انہوں نے ان دوروں میں دونوں ملکوں کے حکام سے ملاقات اور دو طرفہ اور علاقائی مسائل، خاص طور سے شام کے بحران کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے شام کے صدر بشار اسد اور لبنان کے صدر مشل سلیمان سے بھی ملاقات کی۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری گفتگو جاری ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بحریہ کے سربراہ چیف ایڈمرل ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری صاحب سے ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاری صاحب، ابھی جو نوشہر میں کانفرنس ہوئی تھی اس میں جو چند چیزیں جن پر توجہ خاص دی گئی اس میں ایک یہ کہ بحریہ کا ڈرون یا مثلا آبدوز کی تیاری وغیرہ وغیرہ، تو میں یہ آبدوز کی تیاری اور بحریہ کے ڈرون کے تیاری اور ساخت کے تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس میدان میں کس مقام پر ہیں؟ صحبتی که جناب عالی فرمودید به نظرم میاد محورهای همایش آپ نے جو پوچھا ہے اس سے نوشہرہ میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں مختلف مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیوی کے ڈرونز جو ہیں وہ اس پر بھی ہم نے کام کیا اور گائیڈڈ ساز و سامان پر بھی ہم نے خوب کام کیا اور آبدوز اور دیگر جنگی جہازوں کے بنانے کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے اس پر گفتگو کی۔ لاجسٹکس اور لیزر اینڈ آپٹکس وغیرہ کے استعمال پر بھی ہم لوگوں نے کافی گفتگو کی، اور اس کانفرنس میں یہ سارے موضوعات بنیادی حیثیت کے حامل تھے، اور ہم نے آبدوزوں کی تیاری میں جو کامیابی حاصل کی اس کے بارے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ہم نے انقلاب سے 10 سال کے بعد ہم نے جو ہے وہ آبدوز بنانے کی ٹیکنالوجی اور سائنس حاصل کر لی تھی، اور اس کے بعد بھی ہم نے مسلسل اس سلسلے میں جو ہے وہ پیش رفت کی ہے، اور ہمارے جوان جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ علم اور سائنس کے حامل ہیں، اور پیش رفتہ آبدوزوں کے بارے میں بھی ہم نے اس کانفرنس میں جو ہے وہ سائنٹیفک لحاظ سے گفتگو کی ہے، اور ہماری یہ کوششیں جاری ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نیوی کو ہر طرح سے آگے بڑھانے کے لیے ماڈرن علم و سائنس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا تحفظ کریں، اپنے مفادات کا تحفظ کریں اور بحری سیکیورٹی کے حامل ہو جائیں،
تو ہمیں بہرحال ماڈرن سائنس سے استفادہ کرنا پڑے گا، اور ہم اس راستے پر گامزن ہیں. اور ہماری نیوی کی پہلی کانفرنس میں ان تمام مسائل کا جائزہ لیا گیا، اور انشاءاللہ آگے چل کر مستقبل میں ہماری پالیسیوں کو جو ہے یہ شکل دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے خلیج عدن اور دیگر جو سمندری علاقے وہاں پر بحری قزاقوں کے خلاف جو ایران کی بحریہ نے کارروائی کی وہ کامیابیاں حاصل کی، اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ یہ انسانی بنیادوں پر آپ نے کام کیا، اس سلسلے میں دوسرے ملکوں کا بھی آپ کو تعاون حاصل ہے کہ آپ سمندری سیکورٹی کو جو یقینی بنا رہے ہیں اور تجارت کو جو سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں، تو دیگر ممالک بھی آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں، ہم نے اپنی بحری راستوں کے تحفظ کے لیے بالخصوص خلیج عدن میں اور بحر ہند میں اپنے بحری راستوں کے تحفظ کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن چونکہ بحری سیکیورٹی کے عالمی ادارے نے ہم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ سمندری دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں، تو ہم نے ان کو بھی مثبت جواب دیا اور اپنا تحفظ کرتے ہوئے عالمی برادری کے مطالبات کا بھی بھرپور جواب دیا اور ان کی مدد کی. اور جب بھی ہم نے خلیج فارس میں بحری فوجی مشقیں کی ہیں تو ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم علاقے میں بھرپور طرح سے سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خواہ یہ جو ہے وہ انسان دوستی کے لحاظ سے ہو، خواہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو. تو ہم نے یہ بار بار اعلان کیا ہے کہ ہم اس توانائی کے حامل ہیں کہ ہم بھرپور طرح سے اس علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھ سکتے ہیں، دوسروں کو امن کی نعمت سے مالا مال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے کمک کا خواہاں ہے تو ہم ان کی کمک کریں گے، اور ہم نے کمک بھی کی ہے، مدد بھی کی ہے. اور جیسا کہ اعداد و شمار موجود ہیں، اس وقت جو ہے وہ خلیج عدن میں جو ہے 25 سے 30 ممالک جو ہے رفت و آمد میں مشغول رہتے ہیں، لہذا ہم سب کے ساتھ مل کر اس علاقے میں جو ہے وہ امن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ خود مختار طریقے سے، مستقل طریقے سے جو ہے وہ کامیاب طریقے سے عمل کر رہا ہے. اور ہم نے اپنی سرحدوں سے 3000 کلومیٹر کی دوری پر بھی اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے اور اپنی کشتیوں کی حفاظت کی ہے اور قزاقوں سے اپنی کشتی کو چھڑایا ہے. اور بحری کمانڈروں کی کانفرنس میں جو میں نے شرکت کی تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ایرانی کشتی کو کیسے جو ہے وہ قزاقوں سے بچا لیا، چھڑا لیا، اور کشتی کے عملے کو جو ہے صحیح سالم، کشتی میں لدے ہوئے سامان کو صحیح سالم اور کشتی کو بھی صحیح سالم، اور سب سے اہم بات یہ کہ بحری قزاقوں کو بھی جو ہے وہ صحیح سالم آپ نے گرفتار کر لیا. تو ڈاکٹر صاحب ہمارا وقت ختم ہونا چاہتا ہے اور تقریباً 30-40 سیکنڈ بچا ہے. ایک سوال اور بہت مختصر، اگر آپ خود سے نمبر دینا چاہیں ایران کی بحریہ کو تو علاقے میں کس مقام پر ہے؟ یعنی کس مقام پر ہے علاقائی سطح پہ، علاقائی ملکوں کے درمیان کیا مقام ہے اس کا؟
من نمره بالایی میدم. میں زیادہ نمبر دوں گا اپنی بحریہ کو، کیونکہ ان لوگوں نے محنت کی، زحمت کی اور خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ اور امن قائم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمان اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بحریہ کے سربراہ چیف ایڈمرل ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور آپ نے دیکھا کہ تمام سازشوں، دشمنیوں اور پابندیوں کے باوجود آج ایران دفاع کے میدان میں کس مقام پر فائز ہے، اور کس طرح سے ایران کی بحریہ نے جیسا کہ بتایا کہ دور دراز ترین علاقوں میں جا کر قزاقوں کا مقابلہ کیا، نہ صرف اپنی کشتیوں بلکہ دیگر ملکوں کے بحری جہازوں کو بھی نجات دی۔ بہرحال یہ انسانی بنیادوں پر اور اسلامی تعلیمات پر بھروسہ کر کے ہی یہ ساری چیزیں انجام دی جا سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس جی، میرے مہمان اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں۔ ایڈمرل صاحب، ابھی نوشہر میں جو نمائش اور کانگریس یا کانفرنس منعقد ہوئی تھی بحریہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے متعلق، جس میں آپ بھی موجود تھے، اس کانفرنس اور نمائش کے انعقاد کا مقصد میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جی، یہ سب سے پہلی ایک کانفرنس تھی ہماری بحریہ کے ٹیکنالوجی کے بارے میں، جو گزشتہ ہفتے جو ہے وہ ہم نے منعقد کی تھی۔ اس کانفرنس کے اہداف کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا ہدف ہمارا یہ تھا کہ ہم مسلح افواج کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات پر عمل کر سکیں تاکہ اپنے ملک کو اور اپنے مسلح افواج کو آگے بڑھا سکیں، اور اس کے بعد دوسرا ہدف ہمارا اپنے بحریہ کے سسٹموں کو آگے بڑھانا، ماڈرن بنانا، اور اسی طرح سے بحریہ کے لیے جدید سمندری ٹیکنالوجیز حاصل کرنا، جو کہ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام ایران امروز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایران امروز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف شعبوں اور مختلف میدانوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی اور پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا ہے، خواہ وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو یا دفاعی ہو۔ پچھلے دنوں ایران کے شمالی شہر نوشہر میں ایران کی بحریہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی پہلی نمائش یا پہلی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور اس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بحریہ کی توانائیوں اور اس کے اقتدار کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معزز مہمان اور ایران کی فوج کی بحریہ کے سربراہ ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری، جو اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے چیف ایڈمرل ہیں۔ ان سے ہمارے ماہرین نے بنائی ہے، اسی طرح سے بحری تحقیقاتی مراکز کے درمیان تعاون کو مزید آگے بڑھانا اور مختلف دفاعی صنعتوں کے درمیان تعاون اور رابطے بڑھانا ہے۔ یہ اختصار سے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں
یہ اہداف تھے ہماری کانفرنس۔ بہت شکریہ۔ ہاں ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری صاحب، دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ 3 عشروں سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے خاص طور پر دفاعی میدان میں اسلامی نظام نے کافی ترقی کی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دفاعی شعبے میں اس وقت آپ کی بحریہ کا مقام کہاں پر ہے اور کس سطح پر ہے؟ بسیار سوال بجا و خوب بڑا است. اچھا چون یک اور مقایسه کوچیک انجام اہم بدم. سوال آپ نے کیا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا موازنہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بحریہ میں ہماری کیا پوزیشن ہے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے ہمارے سارے کام سب کچھ، یعنی کل پرزے بنانا، فوجی ساز و سامان کی نگہداشت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیرونی ماہرین انجام دیتے تھے۔ اچھا، ہمارے پاس جو ہے وہ کیڈٹ کالج بھی نہیں تھا نیوی کے پاس ہماری، اور پہلا کیڈٹ کالج جو ہے وہ مرحوم امام خمینی قدس سرہ کی حکم سے جو ہے وہ قائم ہوا ہے۔ آپ بحریہ کے مختلف شعبوں میں جیسے ہتھیاروں کے ساز و سامان کی نگہداری ہے، سافٹ ویئر کا شعبہ ہے، ہارڈ ویئر کا شعبہ ہے، ہماری ٹیکٹیکل ہماری جو فکر ہے، یہ سارے کام جو ہے وہ ہم نے کیے ہیں، اور ہماری ماہرین کی فکر کا نتیجہ ہے۔ اس زمانے میں جو انقلاب سے پہلے تھا، کوئی چیز بنانے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹرائر جنگی جہاز بنا سکتے، جبکہ آج ہم نے ڈسٹرائر جنگی جہاز بنا لیا ہے، اور مختلف شعبوں میں ہماری بحریہ خود کفالت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہمارے جو نیوی کے ماہرین ہیں وہ ہماری ہی کالجز اور یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل ہیں، اور انہوں نے انہی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کر کے اپنی نیوی کو آگے بڑھایا ہے اور آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج ہم میزائل لانچ کرنے والا جنگی جہاز بنا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے گفتگو ہوگی مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ناظرین جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی بحریہ جو ہیں وہ علاقے میں اپنی طاقت، توانائی اور اقتدار کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بحریہ نے حال اور ماضی میں وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ جو زماں زدِ خاص و عام ہیں۔ چنانچہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے متعلق ایک نمائش یا کانفرنس بھی، جو کہ پہلی نمائش یا کانفرنس تھی ایران کے شمالی شہر جو کہ ساحلی شہر ہے نوشہر، اس میں منعقد ہوئی تھی، اور جس میں خود جناب حبیب اللہ سیاری صاحب جو کہ ایران کی بحریہ کے سربراہ ہیں اور چیف ایڈمرل ہیں وہ موجود تھے، اور اسی طرح اس کانفرنس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی نے بھی شرکت کی اور انہوں نے بھی خطاب کیا۔ ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بحریہ کے سربراہ چیف ایڈمرل ڈاکٹر حبیب اللہ سیاری صاحب